اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ ہمارا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت فضائل ہیں، اس کے بارے میں 2 حدیثیں سن لیجئے۔ پہلے سے میں یہ حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ہم تیاری شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے جو ترمذی میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ مجھے رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنے کو فرماتے ہیں؟ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آپ سے اس قسم کا سوال کیا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کر، کیوں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک قوم کی توبہ قبول کی گئی اور دوسری قوم کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اس کے لیے اس کا بہت اہتمام کیجیے۔ یہ میں محرم شروع ہونے سے پہلے سبق دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے محرم کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ جب بھی میں حدیث بیان کروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ نقد ہمیں ثواب مل جائے۔ اب میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرہ 100,000 مرہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله۔ اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم۔ اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى۔
اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔